اگر آپ خداوند کے روح کی باتیں سنتے ہیں تو بعض اوقات وہ آپ سے سوال کرے گا. ہولی اسپرٹ سوال کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے بہت دفعہ کلام میں سوال کیا تھا یا نہیں؟ اس نے شمعون پطرس سے کہا تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا زندہ خدا کا بیٹا مسیح. نئے عہد نامے میں بھی اور پرانے عہد نامے میں بھی ہمیں روح القدس کے سوال ملتے ہیں. روح القدس ہے خدا کا روح جو ہمارے دل کی باتوں کو جانچتا اور آزماتا ہے. میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں. یہ خداوند نے اپنے کلام میں کہا ہے اور پرانے عہد نامے میں ہی کہا ہے. جب روح القدس ہم سے سوال کرتا ہے تو ہمارا جواب بتاتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں یا ہمارا ارادہ کیا ہے. آپ کا ارادہ آپ کا ایمان ہوتا ہے، آپ کا یقین یا آپ کی راستہ بازی. اگر روح القدس ہم سے سوال کرے تو ہم ایک بھی بات کا صحیح طرح سے جواب نہیں دے سکتے. خداوند کو کون جواب دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں. لیکن خداوند سوال کیوں کرتا ہے؟ کیا اسے نہیں پتا کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، کہ ہم کیسے خراب ہیں؟ خداوند سب کچھ جانتے ہوئے بھی سوال کرتا ہے تاکہ تو اپنے دل کی حالت کو جان لے. جو بات ہم کہتے ہیں خداوند کے سوال کے جواب میں، اس سے ہمارا پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا کچھ ہیں. یرمیہ 17 باب اس کی 9 سے 10 آیت میں لکھا ہے دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے. میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں. اب یہاں پر دل سے مراد ہے خواہش، وہ خواہش جو ہمیں بڑی پسند ہوتی ہے، زیادہ تر بدکاری کی. یہ خواہش جو ہے یہ بہت سے غلط کام کراتی ہے. اس خواہش نے بہت سے لوگوں کو مجبور کیا کہ خداوند کے کلام میں تبدیلیاں کریں، ان تبدیلیوں کو لکھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ سکھائیں. اس سے پوری نسل برباد ہو سکتی ہے. لیکن خدا کا کلام سچا ہے، وہ ہر حال میں سچا ہے اور اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے. کلام اپنی باتوں کی خود تصدیق کرتا ہے. یہ تصدیق اسی کلام میں ہے جو ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکا. خدا نے یہ ہونے نہیں دیا، کیونکہ خداوند نے اپنے کلام کو بہت سے ثبوتوں کے ذریعے واضح کیا ہے اور ثابت کیا ہے. یسوع کا کلام سچا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاتی ہوں، میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو میں دیکھا، ایک آرکیولوجسٹ تھا جو کھودی ہوئی چیزوں سے ہسٹری کو ثابت کرتے ہیں. جب یسوع کو صلیب دیا گیا کوہ کلوری پر، تو یسوع کے جان دینے کے بعد ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا جس سے چٹانیں تڑک گئیں. جب وہ چٹانیں تڑک گئیں تو یسوع کا لہو بہتا ہوا اس ایک چٹان کے اندر چلا گیا اور وہ محفوظ رہا. اب اس آرکیولوجسٹ کو یسوع کے خون کا وہ نمونہ ملا. اس نے اسے لیبارٹری میں چیک کرایا. اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے. اس نے صرف اسے لیبارٹری میں چیک کرایا کہ یہ کیا ہے. آپ چاہیں تو نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں. جب اس کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس بلڈ میں صرف 23 کروموسومز تھے، جبکہ ڈبل ہوتے ہیں.
ہر انسان میں، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی، اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا، اس کے اندر باپ کا خون ہی نہیں تھا، اس کے صرف 23 کروموسومز تھے۔ اسی طرح سے خدا کا کلام اپنی سچائی کو ثابت کرتا ہے۔ جو لوگ اس طرح کی تبدیلیاں کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی اپنی خواہشوں کے لیے، وہ اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکتے۔ وہ یہ بتا نہیں سکتے کہ یہ واقعہ کب ہوا اور کوئی بات ہوئی بھی ہے یا نہیں، کیونکہ کوئی بیس نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، من گھڑت باتیں ہیں، گھریلو قسم کی، جیسے کہ کلام میں لکھا ہے بوڑھیوں کی سی کہانیاں ہیں۔ جیسے کہ میری نانی کہانی سناتی ہوتی تھی، ایک بادشاہ سی اور بڑا ہی غریب سی، لو اے بھی کوئی گال ہے، بادشاہ تے غریب، اسی طرح کی یہ کہانیاں بناتے رہتے ہیں۔ بہرحال ہم خداوند کے کلام کی طرف رخ کریں۔ خداوند دل و دماغ کو جانچتا ہے۔ وہ کیسے جانچتا ہے؟ میں مثال دیتی ہوں، جیسا کہ خداوند کے پاک روح نے مجھے بتایا۔ پہلے وہ ایک سوال کرتا ہے جو ڈائریکٹ نہیں ہوتا، اس پرابلم کے بارے میں سائیڈ پر ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کا اندر اگلوا دیتا ہے۔ اس نے داؤد بادشاہ کو پھنسا دیا۔ وہ انکار نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے گناہ نہیں کیا۔ اس نے ناتن نبی کو داؤد کے پاس بھیجا جب اس نے بتسبا کا گناہ کیا تھا۔ بتسبا ایک عورت تھی جو ہتی اوریا کی بیوی تھی۔ اس نے وہ ناجائز طریقے سے لے لی اور اس کے شوہر کو مروا دیا۔ اب ناتن نبی نے ایک واقعہ بیان کیا جو اس کو خداوند نے کہہ کر بھیجا تھا کہ ایک آدمی کی ایک ہی بھیڑ تھی۔ اس نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک آدمی کی ایک ہی بھیڑ تھی، وہ اس کو بہت پیاری تھی، وہ اس کی بیٹی کی مانند تھی، اس کے ساتھ ہی کھاتی پیتی اور سوتی تھی۔ اب ایک امیر آدمی آیا، جیسے کہ واقعہ میں بتایا گیا ہے، اس کے ہاں ایک مہمان آیا۔ آپ پڑھ لیجئے گا صحیح طرح سے کلام مقدس میں۔ بات کچھ یوں ہے کہ اس نے اپنے مہمان کو کھلانے کے لیے اپنی بھیڑ بکریاں جو اتنی زیادہ تھی ان میں سے کچھ نہ لیا، بلکہ اس آدمی کی بھیڑ لے لی جو غریب آدمی تھا۔ اب یہ بات سن کر بادشاہ بہت غصے میں آیا۔ وہ انصاف پسند بادشاہ تھا، خداوند کا خادم تھا، اس کی لڑائیاں لڑتا تھا، لیکن وہ ذرا بہک گیا تھا عورت کو دیکھ کر۔ سب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، وہ بھی انسان تھا، غلطی اس سے بھی ہو سکتی تھی، لیکن خداوند نے جب اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اسے معاف کر دیا۔ ہمارا خدا عظیم ہے جو معاف کرتا ہے اور ہمیں ہمارے عہدوں پر قائم رکھتا ہے، ہمارے منصب پر بحال کرتا ہے، ہماری عزت کو برقرار رکھتا ہے، بلکہ وہ ڈبل عزت دے دیتا ہے جب ہم اس سے توبہ کرتے ہیں۔ یہ وہی کر سکتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ انسان تو سب خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، وہ کسی کو معاف بھی نہیں کرتے اگر کوئی غلطی کر لے۔ وہ اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں خدا تو معاف کر دے گا، میں نہیں کروں گا۔ کیا وہ خدا سے زیادہ راست باز ہیں؟ ہوا یہ کہ جب داؤد نے یہ سنا تو اس نے ناتن نبی سے کہا، خداوند کی حیات کی قسم، وہ آدمی واجب القتل ہے۔ پھر ناتن نبی نے کہا، اے بادشاہ وہ تو ہی ہے۔ تب وہ پریشان ہوا اور ڈر گیا، لیکن اس نے اپنا اقرار کیا دل سے۔ اگر اس نے سچے دل سے نہ کیا ہوتا اپنے گناہ کا اقرار تو خداوند اسے اسی وقت بتا دیتا، کیونکہ ناتن نبی تو اس کے پاس ہی تھا جو اس کا پیغام لے کر آیا تھا۔ خداوند ہمارے دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہے۔ وہ پہلے ایک سوال کرتا ہے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ وہ سوال پر سوال کرے گا اور ہم ایک کا بھی جواب نہیں دے سکیں گے۔ جب قیامت میں آپ کو جواب دینا پڑے گا
تو آپ کیا کریں گے؟